نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث التاسع، نویں حدیث، حدیث نمبر 9۔ اس کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرضیت اور کثرت سوال کی ممانعت۔ بہت سے سوالوں کا جواب ہے اس حدیث میں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو اسی تناظر میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا عربی متن سن لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی، نام یاد رکھا کریں، روا کے نام یاد رکھا کریں۔ یہ الدوس قبیلے سے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ 7 یا غالباً 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یقین جانیں سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی بن گئے۔ ان کی والدہ کا قصہ بھی بڑا مشہور کہ انہوں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا اور نبی پاک کے بارے میں کچھ باتیں کرتی ہوتی تھی، تو وہ جو سیدنا ابو ہریرہ کو پسند نہیں تھا، تو انہوں نے نبی پاک سے آ کے کہا کہ آپ دعا کریں میری والدہ کے لیے۔ تو انہوں نے دعا کی، وہ واپس گھر گئے تو ان کی والدہ غسل فرما رہی تھی اور باہر نکلی تو کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے شہادتین پڑھواؤ، مجھے وہ پڑھواؤ جس سے پڑھ کے بندہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو ان کی جو تاریخ پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس چیز سے منع کر دوں اس سے اجتناب کرو، رک جاؤ، منع ہو جاؤ۔ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں کو ان کے بکثرت سوالات اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ رواہ البخاری والمسلم۔ میرے بھائیوں، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات جس کے اندر ان کا حکم داخل ہو وہ کس حد تک ضروری اور واجب الوجوب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے اس میں بندوں ہی کی مصلحت ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی مصلحت سے، ان کے فائدوں سے، ان کی اصلاح سے بخوبی واقف ہے کہ کس چیز سے میرے بندے کا زیادہ فائدہ ہے۔ قرآن کے اندر بھی آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے گے، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے بھلا معلوم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، بھلی ہو۔ ہر روکی ہوئی چیز سے اجتناب فرض ہے، بچنا فرض ہے، کیونکہ ارشاد ہے جس سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کا معاملہ امر سے سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں میں کسی چیز کے ارتکاب کی رخصت نہیں دی گئی، جبکہ امر میں استطاعت کی قید لگائی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا ایک نمونہ بھی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کرو ہی کرو، استطاعت کی قید لگائی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ممنوع چیزوں کے اسباب و مقدمات تک سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ پس زنا تک پہنچانے والی ہر چیز بھی حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری فرض ہے جب تک اس حکم کے استحباب کی طرف پھیر دینے والی کوئی دوسری دلیل نہ مل جائے۔ تو میرے بھائی یہاں تک جو بھی ہم نے پڑھا اس نے یہ بات سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا ہمیں حکم دیں وہ ہم نے کرنا ہے، اور جس سے انہوں نے ہمیں روک دیا اس سے ہم نے رک جانا ہے، نو میٹر وٹ، جو مرضی حالات، واقعات، معاملات ہو جائیں۔ آپ نے اگر رسول اللہ نے کہا نہیں کرنا
تو نہیں کرنا. جیسے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا، لاسٹ ویڈیو میں، کہ جس چیز کی ممانعت ہو وہاں تم نظر آؤ نہ، اور جس چیز کا حکم دیا جائے وہاں تم پہلے نمبر پہ نظر آنے چاہیے. یہ اطاعت کا قانون ہے. بات سمجھے؟ اچھا، اسلام ایک آسان دین ہے اور اس کے اندر ہر شخص کو شرعی اوامر احکام کی اسی قدر مکلف بنایا ہے جس قدر اس کو استطاعت ہے. اب ایسا نہیں ہے ایک بندہ غریب ہے، اس سے پوچھا جائے گا تم نے آج کیوں نہیں کیا، اس سے پوچھا جائے تم نے قربانی کیوں نہیں کی، اس سے پوچھا جائے تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے. ہر بندے سے اس چیز کا سوال ہوگا جس کا وہ مکلف ہوگا، جس کی وہ استطاعت رکھتا ہوگا، جو اس کے کنٹرول میں ہوگی، جس کا وہ ذمہ دار ہوگا. اگر کوئی کسی حکم کو پورے طور پر ادا کرنے سے عاجز ہو، اس کا بعض حصہ ادا کر سکتا ہے تو بعض ادا کر دے. مثال کے طور پر وضو کی استطاعت نہیں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، کیا کرے؟ تیمم کر لے. کھڑے ہو کر قیام نماز کا رکن ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے، علیل ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر قیام نہیں کر سکتا، تو کیسے نماز پڑھے؟ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیمار ہے، لیٹ کے پڑھ لے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، علیل ہے، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے کہ بار بار اٹھ سکے، کیا کرے گا؟ آنکھوں کے ہاتھوں کے ہلکے پھلکے اشاروں سے نماز ادا کرے گا. اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امر کے اندر جن اوامر کو کرنے کا حکم دیا ہے، نو میٹر وٹ، جس حد تک تم کر سکتے ہو تم کرو گے، تمہیں کرنا پڑے گا، اسی میں نجات ہے، ورنہ نجات نہیں ہے. ہر چیز کا حل یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، جو مرضی کرتے چلے جائیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ گالم گلوچ کریں، حسن اخلاق کریں نہ، اور یہ سوچیں کہ اللہ کیا ہے، غفور رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا، تو یہ آپ اللہ کے ساتھ کھلی بغاوت اور سرکشی میں ملوث ہو. اچھا، پھر اس حدیث سے بکثرت سوال کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ وحی کا نزول ہو رہا تھا. یہ امکان تھا کہ کسی کے سوال کی بنا پر کسی حلال کو حرام کر دیا جائے اور کسی غیر واجب کو واجب. اب ممنوع سوالات کی بہت سے قسمیں. ایک تو یہ کہ ایسے غیبی امور سے متعلق سوال کیا جائے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. پیر صاحب ایک بات بتائیں، قیامت کب آئے گی؟ پیر صاحب یہ بتائیں، یہ فلانے کی بیوی پریگننٹ ہے تو اس کے اندر بیٹا ہے کہ بیٹی ہے؟ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا؟ اس کا ذکر ہم نے پڑھ چکے ہیں ایک حدیث میں. ٹھیک ہے. اچھا، قبر کے عذاب اور آرام کی کیا کیفیت ہے؟ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے؟ صفات باری تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے؟ اب یہاں پہ لوگ سوال نہیں کرتے ہیں. اب جب یہ کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، تو کہتے کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون. صفات باری کی کیفیات سے متعلق سوال کا درست جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کسی ذات کے مشابہ نہیں، ویسے اس کی صفات بھی کسی کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں. تیرا سننا اور اللہ کا سننا ایک نہیں ہے، تیرا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ایک نہیں ہے. آپ تمثیل نہیں دے سکتے، اللہ ایسے دیکھ رہا ہے نعوذ باللہ جیسے میں دیکھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، کہ کوئی چیز بھی اس کی مثال نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کے سوالات سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے. ایسے ہی وہ سوالات بھی منع ہیں جن کے اندر غلو ہو، تکلف ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرما دیا نا ایک قسم کا. آپ نے یہ بتایا کہ بکثرت سوال کرنے نے پہلے کی قوموں کو تباہ کر دیا. بے معنی سوال، فلانی چیز کیوں ہو گئی جی، تو فلانی چیز کیوں ہو گئی جی، تو فلانی چیز کیوں ہو گئی. بے معنی سوالات کرنے سے حاصل وصول ہوا کچھ نہیں، اور قومیں کیا ہو گئیں؟ تباہ ہو گئی. آپ ایک کام کرو، ایک گائے لو اور اس گائے کا ذبح کرو، اس کی زبان کاٹو، مردے کی چھاتی پہ رکھو، مردہ بولنے لگے گا. لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بتائیں گائے کیسی ہو، کیسی دکھتی ہو، دبلی کتنی ہو، موٹی کتنی ہو، قد کتنا ہو، رنگ کیسا ہو، سفید ہو تو کون سا سفید ہو، کالا ہو تو کون سا کالا ہو، آنکھیں کس رنگ کی ہوں. اب کرنا کیا تھا؟ ایک گائے لینی تھی، ذبح کرنا تھا. آج وہی حال ہماری سمت کا ہو گیا. اب کبھی جا کر دیکھیں تو صحیح لوگوں کے کیا حالات ہیں. جب وہ علماء کی محفلوں میں جا کے پوچھتے ہیں کیسے کیسے گھٹیا بوگس، جنت میں وائی فائی ہوگا، جنت میں موٹر سائیکل ملے گی، جنت میں انسٹاگرام چلے گا.
اور پھر ہمارے کچھ لوگ جواب دیتے ہاں 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 ہوگا نا، ہوگا کیوں یار، یہ سوال ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو منع کریں، آپ کیوں لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں اس طرح کے سوالات کرنے سے؟ خیر، سلف صالحین اس طرح کے سوالات کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ البتہ دینی مسائل جاننے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جاننا اور شرعی مسئلے کو پہچاننے کے لیے جو سوالات ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں کے پاس جاؤ جو اہل علم ہے۔ اب یہاں پہ لوگ ذکر مراد لے کے تو صوفیاء کی طرف ہمیں لگا دیتے ہیں، یہاں ذکر سے مراد علم ہے۔ پھر حدیث میں سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ عاجز کا علاج سوال کرنا ہے۔ سیدنا امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہالت بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج سوال کرنا ہے۔ اب دونوں سوالوں میں فرق سمجھ لیں آپ، وہ بھی ایک سوال ہے اور یہ بھی ایک سوال ہے، تو سوال کے اندر جو کانٹینٹ ہے یہاں پہ سوال کرنے سے نہیں روکا جا رہا، آپ کو اس کانٹینٹ، اس انٹینشن سے روکا جا رہا ہے جو اس اپرچونٹی کو ضائع کرتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک سوال کرنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے، آپ کی ایک انٹینٹ چاہیے، ہے نا، ایک انٹینٹ چاہیے، سوال کے اندر کا کنٹینٹ چاہیے، اور سوال پوچھنے کے لیے اپرچونٹی چاہیے۔ تو آپ کا انٹینٹ غلط ہو، کنٹینٹ غلط ہو، تو آپ اپرچونٹی کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نماز کے مسائل ہو گئے، طہارت کے مسائل ہو گئے، روزے کے مسائل ہو گئے، زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے، خرید و فروخت کے مسائل ہو گئے، حج کے، عمرے کے مسائل ہو گئے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہو گئے۔ ان تمام مسائل کو جاننے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، مباح ہے۔ اب اس کا جواب دینا بھی ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بندے نے آگے پوچھ لیا کہ بھائی بتاؤ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں، ہم عاجز بندے ہم بتائیں گے کرنا ہے، لوگ آگے کہیں گے یار آپ نے امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ بھائی جائز سوالوں کے جواب بھی نہ دیں۔ یہاں پہ تو لوگ یہاں تک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں گیا تھا فلانی جگہ پہ، وہاں سے میں نے کھجور خریدی، کھجور میں آ گیا کیڑا ساتھ، اب میں کیڑا چھوڑنے واپس مدینے جاؤں؟ ادھر نہیں بولو گے نا، ادھر نہیں بولو گے۔ خیر، اب بکثرت سوال اور اپنے انبیاء کی مخالفت سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب تھی، لہٰذا وہی پیغام جو اس پورے کلپ کے اندر میں دے رہا ہوں کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت دین اور دنیا کے خسارے کا باعث ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ اب مخالفت کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے پائنچے کو ٹخنے سے اوپر رکھو، ہم نے کیا کیا؟ نیچے۔ فرمایا اپنی مونچھیں کتراؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، اس کو معاف کرو، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے داڑھی چھوٹی کرائی اور مونچھیں بڑھا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو گالی مت دو، ہم گالی دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بد اخلاقی نہ کرو، ہم بد اخلاقی کریں گے۔ اب کوئی بندہ کہے نہیں نہیں یہ تو نہیں آتا، وہ تمہیں اس بات سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، لیکن تم یہاں پر اللہ کے ساتھ ہر بندے کو شریک ٹھہراؤ، تو یہ اللہ کی مخالفت ہی ہے نا، اللہ کے رسول کی مخالفت ہی ہے نا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سنو، وہ لوگ جو حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حکم رسول کی، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب نہ آن پکڑے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے کوئی ایسا عمل کر جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہمیں ان کی ہر وقت ان کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی طرف لپکنا چاہیے۔ صحیح ہے؟ چلیں جو ہم نے پڑھا اللہ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سیدنا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے سیکھو، پھر اس پر عمل کرو، پھر اس کی دعوت دو، اور پھر اس پہ صبر کرو۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس سبق کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔